हुई। یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت ربیع بن سلمان نے حج پہ جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے تھوڑی تھوڑی رقم کر کے حج پہ جانے کا ارادہ کیا اور ایک قافلے کے ساتھ حج پہ جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس دور میں حج کے قافلے پیدل، گھوڑوں اور اونٹوں پر روانہ ہوتے تھے اور انہیں مکہ مکرمہ تک پہنچنے کے لیے 2 سے 6 ماہ کا وقت درکار ہوتا تھا، یعنی 2 سے 6 ماہ بعد لوگ حج پر پہنچتے تھے۔ جب ربیع بن سلمان کا قافلہ حج پہ نکلا تو یہ کوفہ شہر رکے اور وہاں کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے شہر میں گئے۔ جب قافلہ کوفہ شہر میں رکا تو ربیع بن سلمان اور دیگر لوگ شہر میں خریداری کے لیے گئے۔ آپ نے راستے میں دیکھا کہ ایک خچر مرا پڑا ہے اور ایک پردہ دار خاتون نقاب میں چہرے کو چھپا کر اس کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ رک کر رہ گئے۔ اس خاتون نے مردہ خچر کا گوشت کاٹا، اسے برتن میں ڈالا اور شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت ربیع بھی خاتون کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ یہ شہر کے مضافات میں ایک کچی آبادی میں چلی گئی اور وہاں کے ایک پرانے گھر میں داخل ہو گئی۔ حضرت ربیع گھر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ خاتون نے خچر کا گوشت پکانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ربیع بن سلمان خاتون سے اونچی آواز میں مخاطب ہوئے، اللہ کی بندی، یہ کیا کر رہی ہو؟ تم اپنے بچوں کو مردار اور حرام گوشت کھلاؤ گی؟ یہ سن کر وہ خاتون دروازے پر آئی اور اس نے حضرت ربیع کو بتایا کہ میں سید زادی ہوں اور میرا خاوند انتقال کر چکا ہے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے اور آل رسول ہونے کی وجہ سے ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، لہٰذا ہمارے پاس حرام کھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت ربیع بن سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، رقم کی تھیلی باہر نکالی اور اس تھیلی میں سے واپسی کی رقم نکال کر وہ ساری تھیلی عورت کے حوالے کر دی اور حج کیے بغیر واپس اپنے شہر آ گئے۔ حج کے بعد جب قافلہ ان کے شہر پہنچا تو حضرت ربیع بھی ان حاجیوں سے ملنے ان کے پاس گئے۔ وہاں جا کر ان کو معلوم ہوا کہ ان کے تمام دوستوں نے انہیں میدان عرفات، طواف کعبہ، منی اور حجاز مقدس میں دیکھا، یعنی حضرت ربیع بن سلمان کو ان کے ساتھیوں نے وہاں پہ اپنے ساتھ دیکھا۔ حضرت ربیع اس بات پر حیران رہ گئے۔ میں ان کا ایک دوست ان کے پاس آیا اور ان سے یہ کہہ کر مخاطب ہوا کہ حضور، جب آپ مسجد نبوی کی زیارت کر رہے تھے تو آپ نے مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے یہ تھیلی امانتاً میرے پاس رکھوائی تھی۔ آپ نے تھیلی دیکھی تو تھیلی میں عربی میں لکھا تھا کہ جو ہم سے کاروبار کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ آپ حیرانی کے عالم میں گھر واپس گئے۔ رات کو خواب میں انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ربیع، تم نے مجھ پر احسان کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے احسان کا بدلہ اتار دیا۔ اللہ نے تمہاری شکل کا فرشتہ خانہ کعبہ بھجوایا اور اسے حکم دیا کہ تم آج سے لے کر قیامت تک ربیع بن سلیمان کی جگہ حج کیا کرو گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس سید زادی کو صرف 600 درم دیے تھے اور ہم تم کو 600 سونے کی اشرفیاں لوٹا رہے ہیں، کیونکہ ہم سے کاروبار کرنے والے